یہی آن دا فرنٹ کے پروگرام سے خبر بریک کی تھی کہ جنرل فیض حمید کے اوپر جو ہے وہ انکوائری کا آغاز ہو گیا ہے بادی نظر میں، اور صحیح معنوں میں کرپشن کا کیس ہے، ٹاپ سٹی کیس سپریم کورٹ نے باؤنڈ کیا ہوا تھا کہ اس کے اوپر 8 نومبر 2023 کو وہاں کے جو مالک تھے انہوں نے بیسکلی جو ہے یہ کیا تھا، انہوں نے کیا یہ تھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی کہ جنرل ریٹائرڈ فیض نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اور 12 مئی 2017 کو جنرل فیض کے کہنے پر آئی ایس اے حکام نے سٹی آفس ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کے گھر پہ چھاپا مارا، اور درخواست گزار نے الزام عائد کیا کہ چھاپے کے دوران آئی ایس اے اہلکاروں نے گھر سے سونا، ہیرا، اور بڑا عجیب سا الزام ہے ویسے، سونا، ہیرا اور رقم سمیت قیمتی اشیاء ضبط کی، اور درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ فیض صاحب کے جو بھائی ہیں سردار نجف، انہوں نے بھی مسئلہ حل کرنے کے لیے ان سے رابطہ کیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ 400 تولہ سونا، نقدی، یہ تمام چیزیں تو وہ تھی بادی نظر میں، یہ سپریم کورٹ کے پاس یہ درخواست گئی ہوئی تھی جس میں کارروائی کرتے ہوئے یہ سارا معاملہ ہوا۔ لیکن آج سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور سابق ڈی جی سی، ان کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا، اور ان کو جب فوجی تحویل میں لیا گیا ہے تو آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ بھی آیا کہ ان کے جو معاملات ہیں ان میں ایک تو یہ ٹاپ سٹی والا معاملہ بھی ہے، اور کچھ معاملات ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کے بھی ہیں۔ یہ جو ٹاپ سٹی والا کیس ہے یہ تو آبویسلی اس وقت کا کیس ہے جس وقت وہ پاور میں تھے، غالباً ڈی جی سی تھے وہ، اور اس کے علاوہ جو آئی ایس پی آر کے اعلامیے میں آیا ہوا ہے اس کے اندر جو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کے بھی کچھ کام ہے وہ بھی ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ پاک فوج نے ان کو اپنی تحویل میں لے لیا، جنرل سابق ڈی جی آئی جنرل فیض حمید کو، اور پاک فوج سپریم کورٹ پاکستان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے کام کیا ہے ٹاپ سٹی کیس کے اندر، جس طرح میں نے بتایا، اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت مناسب کارروائی کی جائے گی۔ فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد متعدد موقعوں پر پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے بھی ان پہ الزامات ثابت ہوئے ہیں۔ اب یہ جو ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد کے الزامات ہیں یہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں، اور اس حوالے سے فیلڈ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل شروع کیا جا چکا ہے۔ یہ پرٹیکولرلی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک میجر جنرل کے انڈر انکوائری ہے، اعلیٰ پروفائل انکوائری ہے جس کے اندر سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے اس کے اندر سزا جو ہے وہ بڑی سیویئر ہو سکتی ہے، ڈسمسل، ڈیٹینشن، لیکن میں ذرا اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل لا کی طرف جاؤں تو اگر آئی تھنک عمر قید تک بھی ہو سکتی ہے، میں ذرا اس کو دوبارہ چیک بھی کر لیتا ہوں۔ لیکن اصل بات کیا ہے، جنرل فیض حمید کے جرائم یا الزامات، میں جرائم تو نہیں کہوں گا، الزامات کی فہرست صرف اتنی نہیں جتنی آپ سن رہے ہیں اس وقت، جتنی ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ یہ جو عام کیس ہو گیا پراپرٹی یا ٹاپ سٹی کیس کا، ان کے اوپر الزامات بے تحاشا ہیں۔ وہ جب ڈی جی سی تھے اس وقت ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت کے ٹاپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو تھے جیسے شوکت صدیقی، ان کو جا کے ان کے بندوں نے پہلے ملائن کیا، پھر انہوں نے خود جا کے ان سے ملاقات کی، الزام ہے جیسے شوکت صدیقی کا جنرل فیض حمید کے اوپر، اور یہ کہا کہ نواز شریف صاحب جن کا احتساب عدالت میں کیس چل رہا ہے ابھی، ان کا کیس جب آپ کے پاس آئے گا ضمانت کے لیے تو آپ نے ضمانت نہیں دینی، جس پہ جج شوکت صدیقی نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ احتساب عدالت جو ہے اس سے فیصلہ یہ ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے، ہماری تو یہ برسوں کی محنت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ کیس کا فیصلہ سزا ہونی ہے، لیکن ضمانت کے لیے آپ کے پاس ضرور معاملہ آئے گا تو آپ لوگوں کو ضمانت نہیں دینی۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ جیسے شوکت صدیقی نے سٹینڈ لیا تو اس پہ ایک ہسٹورک جملہ منسوب کیا تھا جنرل فیض حمید صاحب سے کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح تو ہماری برسوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اسی کانٹیکسٹ کے اندر جس وقت وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے، اور یہ واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جنرل جس وقت یہ سارا معاملہ ہوا، موجودہ آرمی چیف جو تھے ان کو انہوں نے جب جا کے کرپشن کے ثبوت پیش کیے عمران خان صاحب کے سامنے، مبینہ کرپشن کے، ان کی وائف کے حوالے سے، بزدار کی چیف منسٹرشپ کے دوران فراگوگی کے حوالے سے ان کو چینج کیا گیا۔ ایک سٹیج کے اوپر ڈی جی آئی ایس آئی کو جنرل فیض حمید کو لایا گیا۔ جنرل فیض حمید اور عمران خان کی جوڑی اتنی مشہور ہو چکی تھی کہ پلان یہ نظر آ رہا تھا اس وقت کہ جی 10 سال کی حکومت کا پلان ہے، آرمی چیف جنرل فیض حمید ہوں گے اور عمران خان 10 سال تک پرائم منسٹرشپ رہیں گے، کیونکہ جنرل فیض حمید میں یہ بھی الزام ہے اپوزیشن کا جو آج کی حکومت ہے کہ 2018 کا الیکشن سارا جو مینج ہوا وہ جنرل فیض حمید کے ذریعے ہوا، جو ممبرز توڑے گئے پی ایم ایل این کے وہ جنرل فیض حمید کے ذریعے توڑے گئے، جو وہ ساؤتھ پنجاب کا محاذ گروپ بنایا گیا وہ جنرل فیض حمید کے تھرو بنایا گیا۔ جنرل فیض حمید کی وجہ سے عمران خان اور جنرل باجوہ کی لڑائی ہوئی۔ جب ان کو پوسٹ کرنے کا معاملہ تھا تو ان کو ان کے ستاروں نے بتایا یا ان کو ان کے
روحانیت نے بتایا عمران صاحب کی کہ آپ نے دسمبر سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو چینج نہیں کرنا. فوج نے ان کو چینج کرنا ہی کرنا تھا، ان کے آرڈرز آ چکے ہوئے تھے. وہ آرمی چیف کی ریس میں بھی اس وجہ سے 1 سال اگر کورٹ نہ کرتے تو انہوں نے جانا ہی جانا تھا. اس وجہ سے وہ جو پھڈا سٹارٹ ہوا اس کے بعد وہ بقول بہت سے لوگوں کے وہ آگے تک جب گیا تو اس سے پتا چلا کہ عمران خان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتی اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ جو سٹینڈ انہوں نے لیا ہے وہ بہت سے نزدیک اس وقت کے جو آرمی چیف تھے وہ اس کو اہم کارہ سمجھتے تھے، اس لیے کہ عمران صاحب نے مبینہ طور پہ یہاں تک کہہ دیا تھا جنرل فیض کے لیے کہ وہ نہ جائیں ڈی جی آئی ایس آئی شپ چھوڑ کے، کہ آئی ایس آئی کو ہی کور بنا دیا جائے. تو یہ تمام معاملات جو ہیں اس میں جنرل فیض حمید اور عمران خان بہت کلوز رہے. اس کا کیا امپیکٹ ہوگا عمران خان کے معاملے پہ، کیونکہ فوج اپنے ایک اعلیٰ ترین افسر کو نہیں چھوڑا اس وقت. معاملہ خواہ کرپشن کا ہو یا کوئی اور ہو یا پولیٹیکل انوالومنٹ کا ہوں گی ریٹائرمنٹ کے بعد کا، ان کو نہیں چھوڑ رہے. وہ ان کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا، ان پہ فیلڈ مارشل کورٹ جو ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو ہے وہ اپلائی کر دیا گیا. تو یہ عمران خان صاحب کے لیے اور دوسروں کے لیے کیا اس میں میسج ہے، یہ بھی ٹریس کرنے کی کوشش کریں گے. اور سپریم کورٹ حکومت کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے وہ بڑا سویئر ہو چکا ہے. جنرل منصور جو جسٹس منصور جو ہے ان کی جو گفتگو تھی وہ بڑی معنی خیز تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ کرٹسی نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول کرنا، یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. میرے ساتھ مجیب الرحمان شامی صاحب، میاں جاوید لطیف صاحب، احمد عبید صاحب موجود ہیں. شامی صاحب، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں جنرل فیض حمید کے معاملے کو؟ دیکھیے، جنرل فیض حمید کا جو معاملہ ہے، جیسا کہ آپ نے خود بھی ایک خبر بریک کی تھی، تو لگ تو رہا تھا ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور سپریم کورٹ نے یہ ہدایت بھی کی تھی اور ان کا معاملہ جو ہے وزارت دفاع کو بھیج دیا تھا. لیکن جو اس میں بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ کارروائی صرف وہ ٹاپ سٹی کے معاملات تک محدود نہیں ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ان کی مصروفیات تھیں ان میں خلاف ورزی کی گئی ہے آرمی ایکٹ کی. اب اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی. اس کی تفصیل جب سامنے آئے گی تو پھر معلوم ہوگا کہ اس کا پھیلاؤ کتنا ہے اور کون کون لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں اور کن کن لوگوں کو یہ اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. تو جو حصہ یہ ہے اس کا، یعنی اس نے تو ایک بڑا اضطراب پیدا کر دیا ہے، اور جب تک اس کی وضاحت نہیں آئے گی اور اس کی تفصیل معلوم نہیں ہوگی یہ کہانی ہم آگے نہیں بڑھا سکیں گے اور اس پر کوئی سیر حاصل تبصرہ نہیں کر سکیں گے. تو مناسب بات ہوگی کہ اگر آئی ایس پی آر اس کی بھی وضاحت کر دے تھوڑی سی، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون سے معاملات تھے، ان کی ایکٹیویٹیز کیا تھیں، کیا یہ کوئی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ساز باز کر رہے تھے، کیا کوئی جو ایک فوج کے اندر جو ہے وہ کوئی یعنی انتشار پھیلانے کی کوشش میں مصروف تھے، یا کوئی نظام جو ہے اس کو درم برم کر رہے تھے. یعنی جو کچھ کر رہے تھے اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بڑی قیاس آرائی کی جا سکتی ہے، دور دور سے کوڑیاں لائی جا سکتی ہیں اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس میں ملوث ہو سکتے ہیں. لیکن اس سے گریز کرتے ہوئے مطالبہ یہی ہونا چاہیے کہ پہلے آئی ایس پی آر اس کی وضاحت کر دے، تو پھر ہمیں اس گرفتاری کے جو اثرات ہیں اور نتائج ہیں ان کو سمجھنے میں بہت مدد مل سکتی ہے. شامی صاحب، ایکچولی اس میں فیصل واڈا صاحب تو اکثر یہ کہہ چکے ہیں، ایون جو عمران خان صاحب کا دھرنا تھا جو آرمی چیف کو روکنے کے لیے، اس کے علاوہ یہ 8 مئی سارے معاملات، لیکن آپ یہ وجہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہم تو الزامات اس طرح لگا نہیں سکتے کیونکہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے. ایک طرف فوج کے اعلیٰ ترین فوجی افسر جو کہ اس وقت ریٹائر بھی ہو چکے تھے، لیکن بہرحال فوج سے تعلق ہے، دوسری طرف پاکستان کے بڑے اہم ترین لیڈر عمران خان. تو ہم چیزوں کو حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں. یہ آپ شامی صاحب وجہ فرما رہے ہیں